آ کر کے مکہ کے مشرکوں کے سامنے جب وہ سامنے ہوتے ہیں سوال کرتے اتبا بتاؤ کیا ہوا؟ کہا میں تو یہی کہوں گا محمد الرسول اللہ کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ دوستو سن لو، ایک مکہ کا مشرک جو صبح سے شام تک 24 گھنٹے کی زندگی میں نبی کی مخالفت کر رہا ہے اور ان کے مجمع میں کہہ رہا ہے سن لو آج جو کلام سن کے آ رہا ہوں اس سے پہلے میں نے ایسا کلام نہیں سنا، نہ جادوگر کا کلام ہے، نہ کسی اور کا کلام ہے، نہ کسی کاہن کا کلام ہے، نہ کسی کا قول ہے۔ واقعی محمد جو قرآن پڑھے جو میں سن کر کے آیا ہوں اگر واقعی اللہ کا کلام ہے میں کہتا ہوں میرے دوستو محمد کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، اور اگر یہ محمد جو ہے غالب آ گئے تو تم اس دھرتی کے جو ہے شہنشاہ بن جاؤ گے۔ اس وقت کس نے کہا تھا؟ اتبا نے کہا تھا۔ تو یہ اللہ کا قرآن ہے میرے دوستو، واقعی جو اس سے اپنے تعلقات کو جوڑ لے اللہ اسے دنیا کے اندر بھی مقام و مرتبہ عطا فرمائیں گے، اور آخرت کے اندر تو الحمدللہ قرآن تو آپ کو جنت تک پہنچائے گا۔ میں دوستو میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، بیچ میں جگہیں خالی ہیں اور کچھ علماء بیچارے کھڑے حفاظ کرام، اسٹیج ان کے لیے ہے، جو نیچے بھی بیٹھے ہوں ٹوٹ کر کے آ کر کے اسٹیج پر بیٹھ جائیں، یہ علماء کی جگہ ہے بھائی۔ مولانا صاحب ہیں، کئی لوگ ہیں، حافظ اعزاز صاحب، یہ سب آ جائیں، پیچھے حافظ اعزاز صاحب بھی کھڑے تھے، الحمدللہ اسٹیج پر آ جائیں گے بالکل بھر جائے گا تو اچھا لگے گا، یہ آپ کا مقام ہے، لہٰذا آپ علماء اور حفاظ کرام اسٹیج پر آ جائیں۔ پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں آگے یہاں بیچ میں جگہ خالی ہے، بالکل یہ خلا کو بھرپور کر لیں، بیٹھ جائیں آ کر کے۔ تمام جلسے کے ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ اپنے تمام احباب کو جلسے سے جوڑ دیں، جو کھڑے ہیں ادب سے آ کر کے۔ میں دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑے ادب کی جگہ ہے، یہ بڑے ادب کی جگہ ہے، یہاں پر آ کے ادب سے بیٹھیں کہ یہاں پر اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اور ادب سب سے بڑی چیز ہے۔ غور کرو نبی کونین کے سر جو ہے آپ کے دیار کا، کہ آپ کے دیار میں اور آپ کے جو ہے گنبد خضرا سے گاڑیاں بھی گزرتی ہیں، ادب احترام سے ان کی آوازیں نہیں آتی ہیں، تو نبی کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کھڑے نہ رہیں بلکہ ادب سے آ کر کے بیٹھ جائیں۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسے شاعر کو پیش کرنا چاہتا ہوں جسے آپ نے سنا بھی ہے اور آپ چہرے کو بار بار دیکھ بھی رہے ہیں۔ لے چلوں آپ کو مدینے کی گلیوں کا دیدار کراؤں، گنبد خضرا کا دیدار کراؤں، کچھ ایسے واقعات جو صحابہ کے دور میں پیش آئے، مکہ کی گلیوں اور مدینے کی گلیوں کا دیدار کرانے کے لیے میرا آیا ہوا ایک مہمان بارہ بنکی سے عمر عبداللہ صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں انہیں بڑے ادب سے شعر کے ساتھ آپ کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں کہ ادب سے خوشبوؤں کی چادریں وہ اوڑھ لیتی ہے، ادب سے خوشبوؤں کی چادریں وہ اوڑھ لیتی ہے، ہوائیں بھی نہیں چلتی ہے بے پردہ مدینے میں۔ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے تمام سامعین کو نوازیں۔ عمر عبداللہ صاحب بارہ بنکوی، آپ تشریف لائیں۔ ہلو 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 اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، سامعین بز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیے بیچ میں یہ جو خلا ہے اس خلا کو پر کر لیں، اپنی کرسیاں لے کر کے آئیں، ہمیں معلوم ہے کہ کوئی کرسی چھوڑنا نہیں چاہتا، اپنی کرسیوں کے ساتھ آ جائیں، آ جائیں بھائی، آ جائیں، پیچھے لوگ کھڑے ہیں باہر، اپنی کرسی لے کر کے آ جائیں۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، آ جائیں۔ آ جائیں، جو بائیں کھڑے ہیں یہ بھی آ جائیں، آپ کے لیے جگہ خالی ہے۔
بہت بہت شکریہ جناب حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب صاحبی دامت برکاتہم العالیہ، جن کی دعوت پر آج کے اس اجلاس میں مجھے حاضری کا موقع ملا۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ آئیے دوستو، 4 مصروں سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ 4 مصرے نعت پاک کے آپ حضرات کی خوبصورت اور زندہ دل سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرات علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، سب کی دعائیں چاہتا ہوں، پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیے گا، آہ دنیا میں جب مصطفیٰ، ہے بہت بہت اچھا۔ آہ دنیا میں جب مصطفیٰ، بت گدے لگے مگانے لگے۔ تھوڑا بول کے سنیں گے تو انشاءاللہ مجھے طاقت ملے گی۔ ایک بار مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آہ دنیا میں جب مصطفیٰ، بت گدے لگے مگانے لگے۔ آہ دنیا میں جب مصطفیٰ، بت گدے لگے مگانے لگے، بت گدے لگے مگانے لگے۔ چاند سورج فلک آپ کے نور سے جگمگانے لگے۔ چاند سورج فلک آپ کے نور سے جگمگانے لگے۔ دیکھیے صرف اس بچے کو سمجھ میں آیا، ہمارے جو نوجوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ارے کم از کم اتنی کنجوسی مت کرو۔ سبحان اللہ کہنے میں بھی آپ حضرات کنجوسی کر رہے ہیں، کہیں مچل کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ اور یہ شعر آپ حضرات کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں۔ چاند سورج فلک آپ کے نور سے جگمگانے لگے۔ ڈالی آقا نے ایسی نظر، کفر کا خاتمہ ہو گیا۔ ڈالی آقا نے ایسی نظر، کفر کا خاتمہ ہو گیا۔ ڈالی آقا نے ایسی نظر، کفر کا خاتمہ ہو گیا، کفر کا خاتمہ ہو گیا۔ لات عزا حبل آپ کو دیکھ کر تھر تھرانے لگے۔ بہت اچھے بھائی، لات عزا حبل آپ کو دیکھ کر تھر تھرانے لگے۔ جو لوگ پنڈال سے باہر ہیں، مجھے سمجھ میں آ رہا کہ ان کو تو ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، لیکن آپ حضرات پنڈال کے نیچے ہیں، سائے کے نیچے، کم از کم آپ حضرات تو بولیں، کہیں مچل کے سبحان اللہ۔ اتنی خاموشی کے ساتھ اگر آپ حضرات سنیں گے تو بہت جلد انشاءاللہ اپنی جگہ لے لیں گے۔ آئیے حضرات یہاں سے ایک مطلع چند شعر آپ حضرات کی خوبصورت اور زندہ دل سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ میری قسمت کا بلندی پہ ستارہ ہوگا،
بہت اچھے، بہت میری قسمت کا، میری قسمت کا بلندی پہ ستارہ ہوگا، میری قسمت کا بلندی پہ ستارہ ہوگا، میری قسمت کا بلندی پہ ستارہ ہوگا، جس گھڑی گنبد، جس گھڑی گنبد خضرا کا نظارہ ہوگا، بہت اچھے، بہت جزاک اللہ۔ جس گھڑی گنبد خضرا کا نظارہ ہوگا، جس گھڑی گنبد خضرا کا نظارہ ہوگا۔ اور آج کی کمیٹی کی تمام ممبران کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس خوبصورت اجلاس کو سجایا، اللہ ان کو سلامت رکھے، آمین۔ اراکین کمیٹی کے لوگ یہاں نہیں ہیں کیا؟ ہیں؟ ارے کم سے کم آپ تو بیدار ہوں، آپ نے بیدار کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، اگر آپ بھی سو جائیں گے سب سو جائیں گے۔ اب ایک شعر پیش کر رہا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، یہ طالبان علوم نبوت، ان کی ٹوپیاں دیکھیے مجھے نظر آ رہی ہیں، کل جمعہ ہے، آپ پیٹ بھر کے سوئیے گا، کم از کم یہاں تھوڑا سا بیدار کر دیں لوگوں کو۔ پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، حشر میں اس کی، حشر میں اس کی شفاعت ہی کریں گے آقا، حشر میں اس کی، حشر میں اس کی شفاعت ہی کریں گے آقا، حشر میں اس کی شفاعت ہی کریں گے آقا، حشر میں اس کی شفاعت کریں گے آقا، جس نے دل ان کی، جس نے دل ان کی محبت سے نکھارا ہوگا، جس نے دل ان کی، جس نے دل ان کی محبت سے نکھارا ہوگا۔ اور یہ شعر آپ حضرات کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اگر آپ کے دل کو چھو جائے تو اپنی محبتوں سے نوازیے گا۔ پیش کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، ارشاد، امتی آپ کا، امتی آپ کا کوئی بھی جہنم میں جلے، اہل اسٹیج کی بالخصوص توجہ کا طالب، امتی آپ کا، امتی آپ کا کوئی بھی جہنم میں جلے، امتی آپ کا کوئی بھی جہنم میں جلے، امتی آپ کا کوئی بھی جہنم میں جلے، میرے سرکار کو، میرے سرکار کو ہرگز نہ گوارا ہوگا، میرے سرکار کو۔ دیکھیے کمیٹی کے لوگوں نے حرکت کی تو انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اب ایک شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، دیکھیے گا، رشک ہوتا ہے، رشک ہوتا ہے حلیمہ کے مقدر پہ مجھے، رشک ہوتا ہے حلیمہ کے مقدر پہ مجھے، رشک ہوتا ہے حلیمہ کے مقدر پہ مجھے، رشک ہوتا ہے حلیمہ کے مقدر پہ مجھے،
زلف سرکار کو، زلف سرکار کو ہاتھوں سے سنوارا ہوگا، زلف سرکار کو، زلف سرکار کو ہاتھوں سے سنوارا ہوگا۔ اور دوستو آخری شعر اسناد پاک کا ان حافظ قرآن کے حوالے سے حاضر کر رہا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں جتنے لوگ حافظ قرآن سے محبت کرتے ہیں دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرائیں اور مچل کے کہیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ آگ دوزخ کی، آگ دوزخ کی جلا سکتی نہیں اس کو کبھی، آگ دوزخ کی، آگ دوزخ کی جلا سکتی نہیں اس کو کبھی، آگ دوزخ کی جلا سکتی نہیں اس کو کبھی، آگ دوزخ کی جلا سکتی نہیں اس کو کبھی، جس نے قرآن کو، جس نے قرآن کو سینے میں اتارا ہوگا۔ بھائی ایک بار جو ہے شکریہ اور عبداللہ صاحب اللہ کی محبتوں کو سارے لوگ نعرہ تکبیر، جب تک سب نہیں بولیں گے بھائی نعرہ لگاتے رہیں گے وہ نعت بھی نہیں پڑھیں گے۔ نعرہ تکبیر، ابھی بھی آواز نہیں، نعرہ تکبیر۔ جلسہ سیرت النبی، جلسہ سیرت النبی، عمر عبداللہ صاحب قاسمی، عظمت قرآن۔ بہت بہت شکریہ، اللہ کی محبتوں کو سلامت رکھے، بہت بہت شکریہ۔ آئیے دوستو اب یہاں سے ایک پتلا چند شعر آپ حضرات کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ حضرات تیار ہو گئے سننے کے لیے۔ اب مطلع پیش کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد ارشاد۔ جہاں روزہ پاکے، کہہ دیجئے مچل کے سبحان اللہ۔ جہاں روزہ پاکے، جہاں روزہ پاکے خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روزہ پاکے خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روزہ پاکے خیر الورا ہے، جہاں روزہ پاکے خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ اور یہ بھی شعر آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد ارشاد۔ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو، کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے۔ شب معراج کے واقعے کو ذہن میں رکھیں اور یہ میرا شعر ملاحظہ فرمائیں۔ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو، کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے،
محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو، کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے، بشر کی سر عرش، بشر کی سر عرش مہمان نوازی، بشر کی سر عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، بشر کی سر عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ اور ایک شعر اگر آپ کے دل کو چھو جائے تو اپنی محبتوں سے نوازیے گا، پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ جو آسی کو دامن، جو آسی کو دامن میں اپنے چھپا لے، جو آسی کو کمیلی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم اٹھا کر دعا دے، جو آسی کو دامن میں اپنے چھپا لے، جو آسی کو دامن میں اپنے چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم اٹھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ آئیے حضرات، اب یہاں سے ایک مطلع دو شعر آپ حضرات کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ سننے کے لیے تیار ہے نا؟ جتنے لوگ سننے کے لیے تیار ہیں دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے کہے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ مطلع پیش کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا، ایک دن جذبہ عاشقی یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے۔ اس نعت پاک کو ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ یا خدا یا خدا، ایک دن جذبہ عاشقی یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے۔ یا خدا ایک دن جذبہ عاشقی یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے۔ یا خدا ایک دن جذبہ عاشقی یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے۔ یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے۔ کمل والے کمل والے کمل والے کی مسجد میں ہو سر میرا، اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ کمل والے کی مسجد میں ہو سر میرا، اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے۔ اور یہ بھی شعر، وہ مدینہ جو کونین
کا تاج ہے. حضرات علماء کرام کی بالخصوص دعائیں چاہوں گا. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, اس کا دیدار مومن کی معراج ہے. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, اس کا دیدار مومن کی معراج ہے. اس کا دیدار مومن کی معراج ہے. اس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ نظارہ دکھائے تو کیا بات ہے. نعرہ بہت تکبیر. شکریہ. اللہ کی محبت عظمت مدینہ, عظمت مدینہ, شان مدینہ, عمر بارہ بنکوی. نعرہ تکبیر. بہت شکریہ. بہت اچھے بھائی, دوبارہ زندگی میں دوبارہ پڑھتے. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے. کہہ دے مچل کے سبحان اللہ. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, اس کا دیدار مومن کی معراج ہے. اس کا دیدار مومن کی معراج ہے. اس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ نظارہ دکھائے تو کیا بات ہے. اور یہ شعر جس پہ ہو جائے آقا نگاہ کرم, جا کے آنکھوں سے چومے نبی کے قدم. جس پہ ہو جائے آقا نگاہ کرم, جا کے آنکھوں سے چومے نبی کے قدم. جا کے آنکھوں سے چومے نبی کے قدم. جا کے آنکھوں سے چومے نبی کے قدم. جانے والا وہاں جائے دل سے, مگر جا کے واپس نہ آئے تو کیا بات ہے. بہت شکریہ. بہت جان والا وہاں جائے دل سے, مگر جا کے واپس نہ آئے تو کیا بات ہے. اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. سامنے سبز گنبد کا منظر بھی ہو, سامنے سبز گنبد کا منظر بھی ہو, لب پہ تکبیر اللہ اکبر بھی ہو. سامنے سبز گنبد کا منظر بھی ہو, لب پہ تکبیر اللہ اکبر بھی ہو. لب پہ تکبیر اللہ اکبر بھی ہو. ایسے عالم میں زمزم سے لا کر کوئی ایک ساغر پلائے تو کیا بات ہے. ایسے عالم میں زمزم سے لا کر کوئی ایک ساغر پلائے تو کیا بات ہے. اور آخری شعر میں نے ایک تمنا کی ہے, کاش کہ ہر مومن کی تمنا ہو جاتی. پیش کرتا ہوں بطور خاص مزہ فرمائیں. جاؤں طیبہ تو واپس نہ پھر آؤں میں, کہہ دیجیے آمین. جاؤں طیبہ تو واپس نہ پھر آؤں میں, خاک ہوں خاک طیبہ میں مل جاؤں میں. جاؤں طیبہ تو واپس نہ پھر آؤں میں, خاک ہوں خاک
خاک طیبہ میں مل جاؤں میں، خاک ہو خاک طیبہ میں مل جاؤں میں، خاک ہو خاک طیبہ میں مل جاؤں میں، بعد مرنے کہ مولا میری قبر پر ہو کھجوروں کے سائے، تو کیا بات ہے، بعد مرنے کہ مولا میری قبر پر ہو کھجوروں کے سائے، تو کیا بات ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ واقعی عبداللہ بھائی نے بہت اچھا ماحول بنا دیا، جلسے کا بہت اچھا لگ رہا ہے میرے دوستو۔ جو کلام انہوں نے سنایا، دل یہی چاہ رہا تھا کہ پوری رات کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا رہے اور ہم سب بیٹھ کر سنتے رہے۔ واقعی کچھ تو بات ہے کہ عمر فاروق نبی کے کلمہ پڑھتے ہیں، واقعی کچھ بات ہے بلال حبشی کو تکتے ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا لیکن نبی کا ساتھ نہیں چھوڑے، واقعی کچھ تو بات ہے عمار ابن یاسر کو کوئلوں کی آگ پر لٹا دیا گیا لیکن محمد رسول اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑے، آخر کچھ تو بات ہے 67 صحابہ کو بیر معونہ پر ذبح کر دیا گیا۔ میرے دوستو آخر کچھ تو بات ہے کہ حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال لی گئی لیکن نبی کے دامن کو نہیں چھوڑا، آخر کچھ تو بات ہے سمیہ کے جو ٹکڑے کر دیے گئے لیکن نبی کے دامن کو نہیں چھوڑا، آخر کچھ تو بات ہے میرے دوستو کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے دور سے سفر کر کے آگے اور نبی کے دامن سے وابستہ ہوتے، آخر کچھ تو بات ہے کہ میرے دوستو ابن عمارہ اپنے شوہر کی بھی قربانی دے کے خوش ہے اور اپنے بیٹے کی قربانی دے کے خوش ہیں اور اپنے جو ہے بھائی کی قربانی دے کے خوش ہیں، لیکن زبان سے کیا نکل رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ آخر کچھ تو بات ہے مذہب اسلام میں، کچھ تو بات ہے کہ محمد الرسول اللہ کے صحابہ کو ستایا گیا، آخر کچھ تو بات ہے کہ شعب ابی طالب کے اندر 2.5 سال تک صحابہ نے میرے دوستو جو ہے وہ صعوبتیں برداشت کی ہیں، وہ پریشانیاں برداشت کی، پھر بھی میرے آقا کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ آخر کچھ تو بات ہے آج وہی مذہب اسلام ہے جن کو آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یہ داڑھی اور ٹوپی والے، یہ نبی کے مت والے، یہ نبی سے محبت کرنے والے آپ کو دکھائی دے رہے۔ آخر کچھ تو بات ہے الگ الگ شہروں سے، الگ الگ گاؤں سے یہ پرچار اور اشتہار کو سن کر کے آخر آئے ہوئے نبی کی محبت میں۔ آخر کچھ تو بات ہے میرے دوستو، عمر عبداللہ نے وہ جو ہے مقام عطا کر دیا آج کے اس میرے دوستو جلسے کو، وہ جو ہے میرے دوستو ولولہ اور جذبہ عطا کر دیا کہ واقعی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ واقعی آپ یہ دل سے سوچ لیں اور عہد کر لیں انشاءاللہ۔ ابھی آپ نے ایک بار سنا ہے، اس کے بعد پھر موقع ملے گا عمر عبداللہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے، ابھی تو ایک